اچھا، تو قرآن میں جن متقین کا ذکر آتا ہے وہ کون ہے؟ آئیے آج قرآنی تفسیر کی روشنی میں ان کی جو بنیادی صفات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم 5 خاص نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے متقین کی تعریف کیا ہے، پھر تمام آسمانی کتابوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے، اس کے بعد ختم نبوت کی ایک بہت دلچسپ دلیل دیکھیں گے، پھر آخرت کے تصور میں کیا طاقت ہے، اور آخر میں ایمان سے یقین تک کا سفر کیسا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال، یہ متقین ہیں کون؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ ماخذ اس کی تعریف کیسے کرتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ تفسیر کے مطابق ابتدائی دور میں یہ اصطلاح صرف ایک نہیں بلکہ 2 الگ الگ گروہوں پر لاگو ہوتی تھی جو اس وقت دار اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ چلے اب متقین کی ایک اور بہت اہم صفت کو دیکھتے ہیں، اور وہ ہے تمام الہامی کتابوں پر ایمان لانا، صرف اپنی کتاب پر نہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اصول ہے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، پچھلے صحیفوں جیسے تورات اور انجیل کی جو الہامی اصلیت ہے اس کو تسلیم کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، لیکن یہاں ایک بہت اہم فرق بھی واضح کیا گیا ہے، یعنی ایمان تو ان کی اصلیت پر لانا ہے، مگر عمل کے لیے موجودہ اصول صرف اور صرف قرآن ہیں۔ مطلب یہ کہ پچھلی شریعتیں اب منسوخ ہو چکی ہیں۔ اچھا، اگلا نکتہ تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ یہاں ماخذ قرآن کے آخری وحی ہونے کی ایک ایسی دلیل پیش کرتا ہے جو پوری کی پوری اس کی زبان کے ایک خاص انداز پر مبنی ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ اس دلیل کا مرکز ہے۔ یہاں خاص طور پر آپ سے پہلے کے الفاظ پر غور کریں۔ دیکھیں، یہ ایک مستقل لسانی پیٹرن ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ ہمیشہ پچھلی وحیوں کا ذکر ہوتا ہے، آپ سے پہلے یا ان سے پہلے، لیکن آنے والی کسی وحی کا اشارہ تک نہیں ملتا۔ کہیں بھی آپ کے بعد جیسے الفاظ نہیں ہیں، اور یہی غیر موجود کی اصل دلیل ہے۔ تو تفسیر کا موقف یہ ہے کہ زبان کا انتخاب کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے، اور یہی دراصل ختم نبوت کا ایک قطعی ثبوت فراہم کرتا ہے۔ اب آئیے اس عقیدے کا جائزہ لیتے ہیں جسے معاشرے پر ایک انقلابی اثر ڈالنے والا عقیدہ کہا گیا ہے، یعنی آخرت پر ایمان۔ یہاں الآخرت کا مطلب صرف موت کے بعد کی زندگی نہیں ہے، ماخذ اسے ہماری اس مادی دنیا سے ماورا ایک مکمل حقیقت کے طور پر بیان کرتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ہر عمل کا حتمی فیصلہ ہونا ہے۔ اور یہ موازنہ ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ عقیدہ انقلابی کیوں ہے۔ ایک طرف زندگی کا مقصد صرف دنیاوی لذتیں ہیں، تو دوسری طرف ہر عمل کا حساب ہے۔ دلیل یہ دی گئی ہے کہ یہی وہ واحد چیز ہے جو انسان کے ظاہر اور باطن کو ایک کر سکتی ہے۔ اور آخر میں ماخذ ایک بہت ہی لطیف لیکن گہرے لسانی فرق کو واضح کرتا ہے جو ایمان کو محض مان لینے سے کئی آگے لے جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ قرآن آخرت کے معاملے میں صرف ایمان کا لفظ استعمال نہیں کرتا، بلکہ یوقنون کا لفظ لاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کامل یقین، ایک ایسی کیفیت جو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالکل پاک ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل تبدیلی اس غیر متزلزل اندرونی یقین سے آتی ہے، نہ کہ صرف زبان سے اپنے ایمان کا اعلان کرنے سے۔ اور ماخذ کے مطابق یہی یقین وہ چابی ہے جو صحیفے میں وعدہ کی گئی الہی ہدایت اور کامیابی کے دروازے کھولتی ہے۔ اور یہ بات ہمیں ایک آخری سوچ پر چھوڑ جاتی ہے۔ محض کسی بات کو مان لینے سے آگے بڑھ کر ایک ایسے مکمل یقینی کیفیت تک پہنچنے کا حقیقی مطلب کیا ہے جو انسان کو پوری طرح بدل دے۔